السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شامل رسالت کے پروان و غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و آئی آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمتی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک متقلی اللہم صلی علی سیدنا و محمد بالقلب دوائیہا وعافی الابدان بشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما عبدا. وصول برکت کے لیے ایک پڑے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وصلی سلام تعین علی سیدنا محمد رضوان حلو نقوۃ فرج بالقرب تقطب الحوائج تنال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان کی گروہ کو کھول دے تاکہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کام میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، یعنی کہ ہارون علیہ السلام کو، اور ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط فرما، اور تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کر سکیں، تیری پاکی بیان کر سکیں. رب تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے پسند کر لیا، تو تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جا اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اس امید پر کہ وہ نصیحت قبول کرے یا کچھ خوف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اس سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا شروع فرمایا تھا وادی طور میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. اور اب یہاں فرما رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ یہاں بھی میں نے تجھے اپنے لیے پسند کر لیا، چن لیا. دونوں کا مفہوم لگ بھگ ایک ہی آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی میں نے رسالت اور ہم کلامی کے مرتبہ عطا کر کے آپ کو لوگوں پر فضیلت بخشی ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے لیے کسی کو مخصوص کر لیتا ہے اور پھر بادشاہ اس خاص کو امور جلیلہ کے سپرد کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرما کر نبوت اور رسالت کے امور جلیلہ ان کے سپرد فرما دیا.
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، چونکہ میرے ارادے میں یہ بات کبھی سے موجود تھی، دنیا کے تخلیق فرمانے سے پہلے ہی، ازل سے ہی یہ سب چیزیں میرے علم میں موجود تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ سب میری مرضی سے ہو رہا۔ تمہارا اس دنیا میں آنا اور یہ سارے واقعات کا وقوع پذیر ہونا، تمہیں نبوت کا ملنا، مجھ سے ہم کلام ہونا، اور پھر تم پر یہ فضل اور احسان ہونا، یہ معجزات دیے جانا، فرعون کی طرف جانا، تمہارا جینا مرنا، تمہارا کھانا پینا شادی، تمام امور جو ہے یہ اتفاقیہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ آج ہو رہے ہیں، بلکہ میں نے تو تمہیں ازل سے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے میرے علم میں ہر چیز موجود تھی۔ کتنے لوگ اس زمین پر آنے والے ہیں، کتنے انبیاء ہوں گے، کتنے رسول ہوں گے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ موسیٰ یہ معاملات بھی اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں کبھی سے اپنے لیے پسند کر چکا، اس لیے تمہیں اب کسی بھی قسم کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص معنی کے لیے پیدا فرماتا ہے، اور ان کے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی ہوتے ہیں، جنہیں دنیاوی کام کے لیے، کچھ اخروی کام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ خاص حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے ہیں کہ باطن و ما سوا اللہ کے میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ بناتا ہے، بزرگ بناتا ہے، اسے شرف عطا فرماتا ہے، مقام اور بلندی اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر جب اس پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے خاص فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس پر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ بغیر امتحان کے کوئی منزل نہیں ملا۔ گناہگاروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ عام انسان جو گنہگار ہوتے ہیں، جب ان پر مصیبتیں آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ کافروں پر مصیبت جو آتی ہے وہ ان کے لیے عذاب ہے، مومنوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ بندے اپنی وقت ہے، غلط راستے سے تو جو ہے تو ہٹ کر کے سیدھے راستے صراط مستقیم پر آ جا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے، اسے خبردار کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ والوں پر مصیبت اس لیے آتی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا اور بھی قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں وہابی دیوبندی کہ تم ولیوں کے پاس جاتے ہو، یہ خود اپنی جو بیماری دور نہیں کر سکتی، یہ خود بیمار ہوتے ہیں، ان پر بھی سارے حالات گزرتے ہیں، ان پر بھی بڑھاپا آتا ہے، ان کے ساتھ بھی حالات ہوتے ہیں، تو تم کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ جو اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے، جو اپنے حالات کو بدل نہیں سکتے، وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ والے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح کرتے نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آئی تو ہم بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے بیمار ہوئے کہ ہم فوراً دواخانہ کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیماری آنے پر، مصیبت آنے پر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ والے بیماری کے آنے پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بلایا نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام عظیم عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کی آپ تاریخ پڑھیں، اولیاء کرام کی تواریخ کو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے مشکل مرحلوں سے گزرے ہیں، کن کن امتحانات سے یہ گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ کے پورے وجود میں جو ہے تو بیماری سرایت کر چکی تھی، آپ کے بدن مبارک میں کیڑے تک لگ چکے تھے، لیکن
اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ صبر کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے جس رب نے نعمت عطا فرمائی، اب اگر وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو پھر اس میں گھبرانے اور شکوہ شکایت کرنے کی کیا بات ہے؟ تو لہٰذا اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا اذهب انت واخوک، کہ موسیٰ اب تمہیں جانا چاہیے، تمہیں اور تمہارے بھائی کو، بھی آیاتی، میری آیات لے کر، میری نشانیاں لے کر، جو نشانیاں میں نے تم کو دی ہے، جو معجزات میں نے تم کو دیے ہیں، اب اسے لے کر کے وقت آ چکا ہے کہ تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ۔ یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت ہارون علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، بظاہر آپ تو جو ہے تو مصر میں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ جائے، ہارون السلام کو ساتھ لیجئے اور پھر فرعون کی طرف جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے، اگرچہ ان کا وقوع بالفعل ایک دوسرے کے بعد یکے دیگرے ہوا۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ ید بیضا اور ثوبان مبین، اس کے علاوہ جو ہے تو میڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، پھر جو ہے تو قحط سالی، کہیں پر آپ کے جانے سے خوشحالی وغیرہ جو معجزات کا ذکر آپ سن چکے ہیں وہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو تمہیں دیے ہیں تو معجزے، یہی 9 معجزات ہے، یعنی کہ انہی میں 9 حکمتیں پوشیدہ ہے کہ ہم نے جو تم کو ثوبان مبین دیا ہے، تو یہ تو ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمتیں پنہا ہے کہ یہ جب استا بنتا ہے تو یہ خوفناک قسم کا ہو جاتا ہے، اس کا جسم بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کو نگل لیتا ہے، پھر جب یہ واپس لکڑی بنتا ہے تو وہ تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہے، یہ بول و براز نہیں کرتا، یہ جو ہے تو ہم نے تمہیں جو ید بیضا کا معجزہ دیا، اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو غرض کہ یہ تمام آیات ہے، یہ تمام نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہے، انہیں لے کر کے آپ جو ہے تو فرعون کی طرف جائیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور پھر میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بھی بیان فرمائی کہ میرے ذکر کی مطابق میں ہر حال میں، یعنی زبان اور قلب سے ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہنا، کیونکہ میرا ذکر جملہ مقاصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے، اس لیے کہ میرے ذکر کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں پاتا۔ میرے ذکر اور ذکر میں امور کی سستی کا موجب ہے، لہٰذا جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تمہیں معجزات تو عطا کر دی، لیکن ساتھ ہی ایک سب سے بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ میرا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ کا ذکر یہ ایک معجزہ ہی ہے، اللہ کا ذکر یہ بھی معجزے ہی کی طرح ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم معجزے دیے، ثوبان مبین اور ید بیضا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ موسیٰ میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر بھی ایک معجزہ ہی۔ اب وہ لوگ کہ جو وظائف کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور خدا کے ذکر کو بھول بیٹھے ہیں، خدا کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بس یہ وظیفہ کر لیا، وہ کر لیا، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ موسیٰ میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مقام پر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، اور پھر نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا کہ اللہ و رسول پر ایمان لائے، اس کے نبی کی تعظیم و توقیر کرے، درود و سلام پڑھے،
اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، یعنی نماز قائم کرے، کیونکہ اللہ نے مقام پر فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ بندے زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ عرش پر بندوں کو یاد کرتا ہے۔ بندے بندوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی بندہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں بندے کو یاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہے۔ وہ بندوں سے بندہ ایک قدم چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر بندے کی طرف آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندے تو ایک نیکی تو لا، مجھ سے 10 گنا بڑھا، تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف چل کر آؤں، میری رحمتیں 10 گنا بڑھ کر تیری طرف آئی، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر بلند کر دوں۔ تو غرض کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو بیٹھے، ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے اور سب سے بڑا شکر کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، کہ نماز میں کبھی سستی نہ کرنا، نماز جیسے ذکر میں کبھی جو ہے تو دیری نہ کرنا، اس میں کبھی سستی کاہلی سے کام نہ لینا۔ موسیٰ میں نے سوبان مبین تو دے دیا، میں نے تمہیں ید بیضا تو دے دیا، لیکن یاد رہے کہ اس معجزوں کے مل جانے کے بعد میرا ذکر مت بھول جانا، میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ یہ اشارہ ہے کہ اے بندو میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو پھر تم نعمتوں کو پا کر کے میرا ذکر کیسے بھول بیٹھے؟ میں نے موسیٰ کو 2 معجزے دیے اور ساتھ میں یہ قید لگا دی کہ موسیٰ ان معجزوں کے پر غرور مت کرنا، ان معجزوں پر جو ہے تو زیادہ گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد میرا ذکر کرتے رہنا۔ تو جب میں اپنے جلیل القدر پیغمبر کو ذکر کا حکم دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں تمہاری اوقات تمہیں تو میں نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، باوجود اس نعمتوں کے پلنے کے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اگر شمار کرنا چاہو تب بھی تم شمار نہیں کر سکتے، پھر تم اللہ کے ذکر سے کیسے دور ہو بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہے تو اس کا ذکر کرو، وَعَمَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو رب تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ اللہ ہم کثرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کریں گے اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا کہ موسیٰ بھی تم نے ہی دعا کی ہے، تم ہی نے اپنی دعا میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تو مجھ کو بیچ تو رہا ہے میں اللہ کریم، لیکن ہم میرے بھائی کو میرا مددگار بنا تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کریں۔ تو اے موسیٰ تجھ کو میں نے تیرے بھائی کا ساتھ دے دیا ہے، اب میرے ذکر میں سستی مت کرنا، تو نے جو مانگا وہ میں نے دے دیا، اب میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہزاروں نعمتیں مانگتے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یہ کر دے وہ کر دے، لیکن ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اس کے ذکر کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ وعدہ جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جو وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا اب اس کے پورا کرنے کا وقت۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے مجھ سے اپنے بھائی کا ساتھ مانگا اور تم ہی نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ تو جب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے تو پھر زمین پر آ کر اس وعدے کو کیوں بھول گئے؟ اس رب کے حضور جھکنا کیوں بھول گئے کہ وہ جسے ہم رب العالمین کہہ رہے ہیں، سارے عالموں کا پروردگار کہہ رہے ہیں، اس کے حضور جھکنے ہم کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم نمازوں سے دور ہو بیٹھے؟ کیوں اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو بیٹھے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ جو ہے تو فرعون کی طرف جائے ان معجزوں کے ساتھ اور میرے ذکر میں جو ہے تو ہرگز سستی نہ کریں۔ اب جو ہے تو مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں ندا دی، جب یہ کلام ہو رہا تھا کوئی دور پر، تو وہیں پر سے آپ جو ہے تو فرعون کے یہاں تشریف لے،
ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ وہی کوہ دور پر وادی مقدس وادی دعا میں ہم کلام ہوئے، اور جب اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ اب دیری مت کرو اور فوراً فرعون کی طرف جاؤ، تو لہٰذا ایک روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً وہیں سے فرعون کی طرف چل پڑے۔ جب آپ جانے لگے تو فرشتوں نے آپ کو الوداع کیا، فرشتوں نے آپ کو وہاں سے ودا کیا۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب کوئی نیک کام کے لیے جائے تو اسے ودا کرنا، اسے رخصت کرنا، یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی حجاج حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک حاجی بڑے عظیم کاریہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہم اسے چھوڑنے کے لیے ممبئی تک کے جاتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد جو خدا کا گھر ہے ہم خود وہاں تک نہیں آتے۔ ایک حاجی جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، وہ خدا کا گھر ہے، جو اس کا طواف کرنے جا رہا ہے اس کو چھوڑنے ممبئی تک چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد جو خدا کا گھر ہے اسے آباد کرنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد تک بھی ہمارے قدم ہمارے گھر سے مسجد تک نہیں جا پاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جبکہ جو انسان نیکی کے لیے چلتا ہے فرشتے اس کو ودا کرتے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کے لیے نکلتا ہے، جو نیک کام کے نیک امر کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے اسے ودا کرتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے فوراً فرعون کی طرف گئے، چونکہ آپ جب آئے تھے تو ساتھ میں آپ کی اہلیہ بھی تھی اور بچہ بھی آپ کے یہاں جو ہے تو پیدا ہو چکا تھا، اور ساتھ میں بکریاں وغیرہ بھی تھیں، بعض روایتوں میں کچھ لوگ ساتھی آپ کے ساتھ اور بھی تھے، تو ان سب کو وہیں چھوڑ دیا۔ آپ نے چونکہ ان لوگوں کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا کہ تم لوگ یہی جنگل میں ٹھہرے رہو، میں نے دور پر ایک آگ دیکھی ہے، میں اسے لے کر کے آتا ہوں، تو اپنے کنبے کو، اہل و عیال کو آپ نے جنگل میں بٹھایا تھا اور کوہ طور پر آگ لینے گئے، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا۔ اللہ نے فرمایا فرعون کی طرف جاؤ، تو وہیں سے اپنے اہل و عیال کو وہیں چھوڑ کر کے آپ فوراً جو ہے تو فرعون کی طرف چلے۔ ایک روایت میں یاد ہے کہ آپ وہیں سے جو ہے تو فوراً جو ہے تو چلے گئے، اور پھر 3 دن تک آپ کے اہل و عیال نے آپ کا انتظار کیا، اور ایک روایت میں کہ ایک عرصے تک وہ وہاں پر رکے رہے۔ ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے آپ کی اہلیہ کو دیکھا، چونکہ وہ مدین ہی کا رہنے والا تھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی۔ اس نے انہیں لے کر کے اپنے ساتھ لے کر کے سارے سامان کو، ان کی بکریوں کو لے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس واپس لا کر کے چھوڑ دیا۔ اور پھر جب شعیب علیہ السلام کو بعد میں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو مصر چلے گئے ہیں، وہاں فرعون کو آپ تبلیغ کر کے اور جو ہے تو اس کے ساتھ جو واقعات ہونے والے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے تو وہاں بھجوا دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ، اپنی بیوی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وادی ذی زرع میں مکہ کے پاس انہیں چھوڑ دیا، بے آب و گیا میدان۔ اللہ کا حکم تھا، فوراً چلے آئے چھوڑ۔ تو اللہ والوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، جیسے انہیں حکم ہوتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرتے، پھر وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے، وہ سوچ اور فکر میں نہیں لگ جاتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جب نماز کا حکم ہوتا ہے، جب مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے گھر کی طرف آؤ، تو ہم اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی تجارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی نماز ہم جو ہے تو اپنی نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دنیاوی مشاغل، اپنی سستی کاہلی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم مسجد تک نہیں آتے۔ یہاں پر ایک حکم ہوا کہ موسیٰ فوراً فرعون کی طرف جاؤ، تو اہل و عیال کو جنگل میں چھوڑ دیا کہ یہ جس خدا نے حکم دیا ہے وہی اس اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، جس رب نے مجھے فرعون کی طرف بھیجا ہے وہی رب اس میرے بیوی کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی
بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا. خدا کا حکم تھا، جس رب نے حکم دیا ہے وہی ان کی حفاظت کرے گا. انہیں اسی میدان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کا حکم ہوتا ہے، ہم اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے. حکم انہیں بھی ہوا، انہوں نے سب کچھ خدا کے سپرد کیا اور حکم کی تعمیل کی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب حکم ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم سے گھر بار نہیں چھٹا رہے. ابھی نماز کو چلا جاؤں تو ابھی تو کاروبار کا ٹائم، ابھی تو دھندے کا ٹائم ہے، ابھی تو کام کا ٹائم ہے، ابھی تو یہ ٹائم ہے، ابھی تو نیند آ رہی ہے، ابھی تو کھانے کا وقت ہے، ابھی تو بچے کو باہر گھمانے کے لیے لے جانا ہے، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو وہ کام انجام دینا ہے. یہ ہمارا حال. تو جب رب کا حکم آ جائے تو پھر کسی چیز کے بارے میں نہ سوچے بلکہ اسے خدا کے سپرد کرے اور فوراً جو ہے تو رب کے حکم کی تعمیل کرے. بہرحال ایک روایت میں ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے اپنے اہل و عیال کے پاس آئے اور انہیں ساتھ لے کر کے مصر کی طرف گئے. جب آپ مصر میں پہنچے تو بہاری آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا اور وہیں پر جو ہے آپ انتظار میں رہے کہ جب صبح ہوگی تو میں شہر میں داخل ہوں گا. بھوک کی شدت تھی، لہٰذا آپ ایک گھر کے قریب گئے اور وہاں آپ نے دستک دی کہ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو دو، اس لیے کہ میں مہمان ہوں. اتفاق سے وہ گھر آپ ہی کا تھا، آپ ہی کی والدہ، آپ ہی کے بھائی ہارون علیہ السلام. آپ کی والدہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ہارون، یہ جو شخص آیا ہے مسافر ہے، مہمان ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ دے. ممکن ہے کہ میرا بیٹا موسیٰ بھی کسی وقت کوئی پریشانی میں ہو کہیں پر اور اللہ اس کی مہمانی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات کہی، ہارون علیہ السلام اٹھے، دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا، بٹھایا، ان کے آگے کھانا پیش کیا. ابھی کسی نے نہیں پہچانا، نہ آپ نے انہیں نہ انہوں نے انہیں پہچانا. بازار جب کلام ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کے بات کرنے کے انداز سے آپ کو پہچان لیا کہ یہی موسیٰ ہے. پھر تعارف ہوا، اس کے بعد خوب ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی اور مجھ کو یہ معجزات دیے ہے اور مجھے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ میں اور تم ہم دونوں جو ہے تو فرعون کی طرف جائے. لہٰذا رب نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ بے شک فرعون جو ہے ظلم میں، کفر میں، سرکشی میں تمام حدوں کو پار کر چکا ہے. لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ اب اسے راہ راست پر لایا جائے، اسے خدا کا خوف دلایا جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 لوگوں کی طرف بھیجا، فرعون اور اس کے عملی دربار کی طرف، دوسرا کبتی قوم کی طرف، اور تیسرا بنی اسرائیل کی طرف. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو رسول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے جو جادوگر تھے ان کی طرف بھی اللہ نے بھیجا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کے یہاں اس لیے بھیجا تاکہ حجت قائم ہو اور وہ اپنے دعوے میں کاذب یعنی جھوٹا ثابت ہو. اس میں ہر اس شخص کو تنبیہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ وہ دعویٰ کرے جس کا وہ اہل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تاکہ فرعون کو جا کر کے سمجھائے، اسے تنبیہ کرے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، وہ جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، خدا کہلا رہا ہے، تو اسے سمجھائے اور اسے بتائے کہ تو اس دعوے کا اہل نہیں ہے. یہ شان تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یہاں سے ہر اس انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو انسان جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ اس کا دعویٰ نہ کرے، جس میں جو صلاحیت نہیں ہے وہ اس کا دعویٰ ہرگز نہ کرے. حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام در حقیقت جادوگروں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اعداء کی طرف اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے تو ان کی توجہ اور کرم در حقیقت اپنے اولیاء کرام کو سرفراز کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے
اسے مان کے آدائے دین تو ان سے استفادہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے انبیاء کی بعثت کا اصلی سبب اللہ والے پیارے بندے ہوتے ہیں، تاکہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے جو ہے تو دشمنوں اور محبوبوں کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ یہ ایک سب سے بڑا فرق ہے انبیاء علیہ السلام کے آنے کا، تاکہ دشمن اور دوست کے درمیان فرق ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام سے فائدہ اہل ایمان اٹھاتے اور سب سے زیادہ فائدہ اولیاء اللہ اٹھاتے۔ انبیاء کی صحبت سے فائدہ اولیاء کو ہوتا اور اولیاء سے دیگر مومنین کو فیض پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ان انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کافروں نے تو فیض لینا نہیں، اللہ کے علموں میں پہلے سے موجود ہے کون ایمان لانا ہے، کس نے نہیں لانا ہے، کس نے فائدہ لینا ہے، کس نے نہیں لینا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف رسول بن کر تشریف لانا در حقیقت ان کا اپنا بھی فائدہ تھا، اس لیے کہ اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزات عطا فرمائے، مقام بلند اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فرعون نے تو ایمان لانا نہیں تھا، اسے تو غرق ہونا تھا، لیکن ان کے ذریعے سے جو ہے تو دیگر لوگوں کو فیض اور فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نرمی کے ساتھ فرعون سے بات کرنا، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ جب سختی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے تو سننے والے کی طبیعت میں بھی غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نرمی کے بے شمار فائدے، جب کسی سے نرمی کے ساتھ کلام کیا جائے تو بات کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کو سنا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی اپنی عقل بھی خود ٹھکانے پر رہتی ہے۔ جوش میں آ کر جو لوگ بس بولے جاتے ہیں انہیں خود خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کہے جاتے ہیں۔ جو لوگ صرف چیخنا چلانا اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے تو چیخ چیخ کر اپنی باتیں بیان کر دیں، تو اس سختی سے اور اس جوش کے ساتھ بولنے سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اپنی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی ہے، نہ جانے پھر کیا اس کی زبان سے بات نکل جائے۔ اور نرمی سے جب کلام کرے گا تو خود کا اپنے آپ پر اعتماد رہے گا، بات کو وہ سوچ کر سمجھ کر تول کر بیان کرے گا، سننے والے کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، سننے والے کی طبیعت میں غصہ پیدا نہیں ہوگا، وہ اس کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، اسے غور کرنے کا موقع ملے گا۔ دشمن بھی ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اسے طاقت نہ ہوگی کہ اس نے تو بڑے پیار سے بات کی ہے، بڑی نرمی سے اس نے جو ہے تو ہمارے ساتھ بات کی۔ تو نرمی کے بے شمار فائدے، تو اپنی بات لہٰذا جو مبلغین ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ نرمی کے ساتھ کلام کریں، اپنی بات کو، دین کو لوگوں کے سامنے پیار اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ لیکن اب یہ ایک چیز میں اور عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی کے ساتھ کلام کرنا، کیونکہ فرعون کی طبیعت میں سرکشی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں شدت تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر تھے۔ آپ کو فوراً کسی بھی بات پر آپ کو جو ہے تو فوراً جو ہے تو جلال آ جاتا، آپ کی ذات پر اگر کوئی کچھ بھی کہتا تو آپ کو بالکل غصہ نہیں آتا، بالکل جلال نہیں آتا۔ جب لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کو گالی دیتے، آپ کا مذاق اڑاتے تو آپ کو ان پر کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی جلال نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی خدا کی شان میں گستاخی کرتا، دین کے خلاف بات کرتا تو آپ فوراً جلال میں آتے۔ جلال کی کیفیت یہ ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو جائیں اور آپ کے سر مبارک سے آگ نکلتی اور آپ کی ٹوپی اوپر کو ہو جائے، بڑی آپ کی جلالت کا عالم ہوتا، کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے کلام کرنا، اس سے سختی سے بات مت کرنا، ورنہ ہوگا یہ کہ بجائے فائدہ لینے کے نقصان ہی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کو نقصان پہنچا دے، تمہارے ہی قتل کے در پر ہو جائے، تمہیں ہی مارے یا تمہیں قتل کرنے کی سازش رچے، تمہیں نقصان پہنچا دے، یا پھر یہ ہو کہ اسے نصیحت قبول نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اس کے ساتھ نرمی سے کلام کریں۔ جبکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِ۔ اب دیکھیے حضور کی شان کیا ہے۔ حضور کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تم میں تشریف لائے وہ رسول تمہیں میں سے کہ جن
پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور یہ مومنوں پر حد درجے مہربان اور رحم فرمانے والے۔ تو حضور اتنے مہربان تھے، اتنے رحیم اور اتنے حلیم اور بردبار تھے کہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ سارے عالموں کے لیے رحمت۔ اب وہ جو سارے عالموں کی رحمت ہے تو ان کے علم اور ان کی شفقت اور ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور کافروں سے بھی ہنس کر کلام کر لیا کرتے۔ اب اسی چیز کو لوگ دلیل بناتے، خاص کر وہابی دیوبندی اسی کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے تو کافروں کے ساتھ بھی نرمی سے کلام کیا، وہ عورت جو آپ کے جسم پر کچرا پھینکتی حضور نے اس سے بھی پیار سے کلام کیا، وہ لوگ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے حضور ان سے بھی محبت سے کلام کر رہے، وہ لوگ جنہوں نے حضور کو تکلیف دی، حضور کو ستایا، جن کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، حضور نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا۔ تو پھر ہمیں لوگ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ جب ان وہابیوں کی ان کی بدعقیدگی کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے تو کافر کو کافر نہیں کہا، حضور نے تو کافروں سے بھی اچھے سے کلام کیا، پھر ہم پر کیوں سختی کی جاتی ہے، ہم سے کیوں ایسا کلام کیا جاتا ہے، ہم کو کیوں چھڑکا جاتا ہے؟ تو اب اس کا جواب سنو۔ حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین، تو حضور کی رحمت کا تقاضا ہے کہ حضور سب پر شفقت فرمائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد المنافقین جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے محبوب آپ تو بڑے حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اے محبوب آپ تو بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، بہت پیار سے کلام کرتے ہیں، لیکن اے محبوب، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، جاہد الکفار والمنافقین، اب آپ کافروں سے جہاد بھی کیجئے، منافقوں سے جہاد بھی کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر حد درجے کی شدت کیجئے، ان پر سختی بھی کیجئے، انہیں ایسے ہی مت چھوڑ دیجئے، نرمی کی جگہ نرمی سے بات کیجئے، لیکن جب ضرورت پڑے تو ان پر سختی بھی کیجئے، منافقوں اور کافروں پر شدت بھی کیجئے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس لیے کہ وہ جہنم کے ایندھن ہے، وہ جہنم کے کتے ہیں، وہ بئس المصیر، اور بہت بری جگہ ان کے واپس پلٹ گئی ہے، اس لیے کہ انہیں تو واپس جہنم میں جانا، اس لیے ان سے نرمی سے کلام اب نہ کریں۔ حضور نے ابتدائے اسلام میں کافروں سے نرمی سے کلام کیا، لیکن بعد میں شدت بھی کی۔ قرآن نے ان کے اس عمل کو بیان کیا، محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے، محمد صلی اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے اصحاب ہے، جو ان کے ساتھی ہے، وہ کافروں پر بڑے سخت، بڑی شدت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ منافقوں پر حد درجے شدت فرماتے، اسی لیے آپ کا لقب غیظ المنافقین۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جلال کی ضرورت ہو وہاں جلال بھی دکھائے، جہاں جمال کی ضرورت ہو وہاں جمال بھی دکھائے، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی سے کلام کرے، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی سے کلام کرے، جہاں کسی کو پیار محبت سے قریب کیا جا سکتا ہے اسے پیار اور محبت سے قریب کرے، جہاں سختی دکھانے کی ضرورت ہے، جہاں شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت بھی کرے۔ اس لیے زکارت عالم فرماتے ہیں کہ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حالت نے صاف فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ جو مذبذب ہیں، جنہیں عقائد کی خبر نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نرمی سے کلام کریں، انہیں پیار سے سمجھائے، انہیں محبت سے بتائے کہ دین حق کیا ہے، مسلک حق کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہے، باطل عقائد کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے، جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کر لی ہے، اب ان کے واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماوے جہنم ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے اس ایندھن پر نرمی نہیں سختی ہونا ہے۔ سونا آگ میں تپتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، اس لیے پھر اسے پیار سے دھیرے دھیرے ہتھوڑے مار کے اسے زیور بنا لیا جاتا ہے، لیکن لوہے کو آپ آگ میں تپائیے، بڑے اس پر شدت کے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہے، مومن جو ہے تو جب گناہوں میں بھر جاتا ہے تو اسے پیار سے محبت سے اسے تنبیہ کر کے
جو ہے تو سمجھایا جاتا ہے، لیکن کفار و مشرکین یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کر لی، اب انہیں ان کے ساتھ شدت کی جائے، ان پر شدت کے کوڑے برسائے جائیں گے، اب ان کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ دیکھو اللہ کے علم میں ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے شاید کا اشارہ، یہ شاید کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ اور تم جو ہے تو جب فرعون کی طرف جاؤ تو اسے تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، اس امید پر کہ شاید وہ ایمان لے، شاید وہ تمہاری بات کو قبول کر لے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اسے سب پتہ ہے، سب جانتا ہے، اس لیے شاید اللہ کا اشارہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اللہ یہ لا علمی کی بنا پر نہیں کہہ رہا کہ شاید وہ ایمان لے کر آ جائے گا، نہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہر مبلغ کو، ہر دین کے داعی کو تبلیغ اس امید پر کرنی چاہیے کہ شاید میری تبلیغ کے ذریعے سے فلاں شخص ہدایت پا جائے، کیونکہ کس کی قسمت میں ایمان ہے، کس کی قسمت میں کفر ہے، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، کون بات قبول کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ غیب ہم پہلے سے نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ غیب کی بات ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو شخص ہمیں ملے اسے ہم دین کی دعوت، اس تک سچی بات پہنچائیں، تو لہٰذا اس امید پر کہ شاید وہ قبول کرے، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید کا دامن جو ہے تھام کر کے رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے بڑی نرمی سے اس سے کلام کیا، بڑے پیار سے آپ نے اس کو سمجھایا، اور وہ آپ کی باتوں سے بڑا متاثر بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسی جوانی نصیب ہوگی کہ اس پر بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور تمہیں ایسا ملک یعنی ایسی بادشاہت نصیب ہوگی کہ تم سے تا موت اسے کوئی چھین نہیں پائے گا، اور طعام و شراب یعنی کھانے پینے اور نکاح کی لذت تم سے مرتے دم تک نہیں چھینی جائے، اور جب تم انتقال کرو گے مرو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اتنے آفر دے دی، اس کو آپ نے نرمی سے پیار سے اتنا کچھ سمجھا دیا، اور فرعون کے دل میں بات آ گئی، وہ بالکل راضی ہو گیا، لیکن اس کی طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی مشورہ کرتا، کوئی فیصلہ کرتا تو پہلے حامان سے اس بارے میں رائے لیتا، اس سے مشورہ کرتا، پھر اس کے بعد فیصلہ صادر کرتا، اور اس وقت حامان وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ حامان کون ہے اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آ گیا ہے۔ تو حامان چونکہ اس کا وزیر تھا فرعون کا، اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، میں تمہاری باتوں سے جو ہے تو سہمت ہوں، تمہاری باتوں کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں اس کا فیصلہ تمہیں بعد میں سناؤں گا۔ جب حامان آیا اور اس نے حامان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی اور ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی رکھا، کہنے لگا کہ اے حامان، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آؤں، تو حامان سے کہنے لگا کہ میں تو تجھے بڑا مفکر سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، اسی لیے تو خدائی منصب کے لائق ہے، لیکن اگر تو موسیٰ پر ایمان لائے گا تو پھر تو اس منصب کے لائق نہیں رہ جائے۔ میں نے تجھ کو خدا اس لیے مانا تھا کہ تو بڑا عقل مند ہے، لیکن تو موسیٰ کی باتوں میں آ گیا، تو اس کی باتوں میں بیٹھ گیا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوگا کہ جس کو جوانی ہے اس کو بڑھاپا کبھی نہ آئے، کبھی موت نہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو کھانے پینے کی لذتیں اور جو ہے تو نکاح کی لذت کبھی ختم نہ ہو، اور یہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، تو نے دیکھا، اس کو بہکانے لگا۔ اس کے بہکاوے میں آ کر کے فرعون نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے اس ارادے سے پھر گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اس کے یہاں رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن وہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی رسول نہ آئے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار، اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس پہلے دعوت بھیجتا ہے، پھر اگر بندہ اسے قبول کر لے
تو اس پر اپنے انعامات کی بارش فرماتا ہے، اور اگر بندہ اسے رد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذابات نازل فرماتا ہے۔ یہاں سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ میرے گھر کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ دعوت دی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں پہنچے، ایک روایت مطابق 1 سال تک آپ اسے دعوت دیتے رہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے آپ کو 1 سال کے لیے اپنے یہاں آنے سے روکے رکھا۔ جب آپ نے اجازت طلب کی کہ میں جو ہے تو تمہارے یہاں آنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے 1 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آنے سے روکے رکھا۔ اس میں بھی اللہ کی کہ 1 سال تک آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے اچھی طریقے سے منصوبہ بنا لیا کس طریقے سے اس کے پاس جا کر دعوت کو پیش کرنا ہے۔ لہٰذا مبلغین کو چاہیے، داعی اسلام کو چاہیے کہ پہلے منصوبہ بنائے دین کا، خود اپنی تیاری کرے اور اس کے بعد جا کر کے لوگوں کو جو ہے تو اس کے سامنے دین کی بات رکھے۔ تو ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 500 سال تک فرعون کو ڈھیل دی، 500 سال تک فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو ڈھیل دے کر دیا، اسے موقع دیا، اسے بادشاہت، اسے کوئی بیماری نہیں، وہ بے خوف جو ہے تو اپنی بادشاہت کرتا تھا، ایک دن بھی اسے خدا کا خیال نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا کہ اب جا کر کے جو ہے تو اسے دعوت و تبلیغ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک اس کو دعوت دیتے رہے، کئی سالوں تک اسے سمجھاتے رہے، اسے نرمی سے بھی سمجھایا، اسے سختی سے بھی سمجھایا، اسے معجزات بھی دکھائے، آپ آگے سنیں گے اس حال پر، لیکن باوجود اس کے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عذاب میں پکڑا، وہ آپ آگے سنیں۔ تو یہاں سے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی دی، ہمیں نعمتیں دی، ہمیں روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر اپنا کام برابر کر رہا ہے، آنکھ اپنی جگہ دیکھ رہی ہے، کان اپنی جگہ سن رہے ہیں، ناک اپنی جگہ سون رہی ہے، زبان اپنی جگہ بول رہی ہے، ہاتھ پیر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، دل دماغ گردے پھیپھڑے اندر کے جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ اپنے رب کا ناشکر گزار ہو چکا ہے۔ ان تمام نعمتوں کی طرف سے وہ یکسر خالی ہو چکا ہے کہ اس کا اپنا وجود کتنا بڑا ہے، اس کے اپنے وجود میں اس کی حکمرانی چل رہی ہے، اتنے اس کے سال گزر گئے۔ فرعون کی عمر ایک وقت 500 سال تک تو وہ ایسی حکومت کرتا رہا، 500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد اور کئی سالوں تک وہ حکومت کرتا رہا۔ یہاں زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور حد ہو گئی تو 100 سال۔ ان 100 سالوں میں کتنے سال ہمارے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ جب اس کا حکم آ رہا ہے، جب اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، جب اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس نے ڈھیل دی ہے تو پھر ہم جو چاہے منمانی کریں۔ ایک اس کا پھر طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دعوت دیتا ہے، اور جب وہ قبول کرتا ہے تو انعام دیتا ہے، لیکن جب قبول نہیں کرتا تو پھر اس پر اپنی جو ہے تو اللہ تعالیٰ جب عذابات کو نازل کرتا ہے یا اپنا اس پر غضب نازل کرتا ہے تو اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کے انعام دینے اور اس کے عذاب نازل کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو تو مرنے کے بعد آخرت میں جب پہنچے گا تو وہی حساب و کتاب ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک جھلک قائم فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر دوڑ کر کے آتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، جو نہیں آتے ان کی روزیوں سے برکتیں ختم کر دیتا ہے، جو دوڑ کر آتے ہیں ان کے لقموں میں لذتیں عطا فرماتا ہے، جو اس کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کے لقمے تو دیتا ہے لیکن ان کی لذتیں چھین لیتا ہے، انہیں وقت تو دیتا ہے لیکن وقت کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کی اور مزید مثالیں پیش کروں۔ تو اللہ کا ایک طریقہ کار، انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان خدا کے حکم کی تعمیر کرنے والا ہے تو وہ تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے تو لاکھوں کی دولت بھی پاس ہوتی ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ مُوسَىٰ، میرے
ذکر کو مت بھلانا، میرے ذکر سے غافل مت ہونا، اس لیے کہ یہ ذکر ہی تو ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اسی ذکر سے، میرے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، میرا ذکر کرنے سے ہی دلوں میں چین آتا ہے، سینوں میں سرور آتا ہے، زندگیوں میں نکھار آتا ہے، زندگیوں میں بہار آتی ہے۔ تو جب خدا کا ذکر چھوڑ دیا پھر کہتے کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ وظیفہ دے دو، وہ کر دو، مولانا صاحب دعا کر دو، عامر صاحب تعویذ دے دو، لیکن اپنے عمل کو ہم نے نہیں دیکھا کہ رب کے حکم کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم پر آج نازل ہو رہی ہے، یہ جو آج کا فرعون ہم پر مسلط ہے، یہ جو آج کے ظالم حکمراں مسلط ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو مسلط کر رکھا ہے۔ اور اب بھی یہ اشارہ ہے کہ بندو اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی میرے ذکر کی طرف لوٹ آؤ، میں جب تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو میں اس ظالم کو پل بھر میں یہاں سے ختم کر دوں گا۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل سے غیر کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے غیر کا خوف نکل جاتا ہے اور صرف اللہ کا خوف باقی رہتا ہے۔ تو اگر ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ نمرود، یہ فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے، یہ کتنے ظلم کر لے، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ مثالیں ہمارے سامنے، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام تنہا ہے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں اللہ نے حفاظت فرمائی، انبیاء کے واقعات، اولیاء کے واقعات ہمارے سامنے نمونہ دلیل ہے ہمارے سامنے۔ پھر کیوں ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھے، کیوں اپنے رب کے ذکر سے ہم دور ہو بیٹھے ہیں؟ جس ذکر میں ہماری کامیابی ہے، جس ذکر میں ہمارے دلوں کا چین ہے، جس ذکر میں ہماری زندگیوں کا بہار ہے، ہم اسی ذکر کو بھول بیٹھے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذکر کو ہرگز مت بھلانا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، وہ سب جانتا ہے کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ یاد رکھیے ایک چیز کہ ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر دو طرح کے، ایک تکلیفی اور ایک ارادی۔ ایک امر تکلیفی یعنی کہ تبلیغ کا راستہ، یعنی کہ دین کا راستہ، یعنی لوگوں تک کے بات کو پہنچانے، اور ایک ہے ارادی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور بندے جو ہے، انبیاء خاص کر کے اور اولیاء جو ہے، یہ اللہ کے امر تکلیفی پر معمور ہوتے ہیں، امر ارادی پر نہیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن امر تکلیفی یعنی کہ لوگوں تک کے دین کی بات پہنچانا اس امید پر کہ شاید وہ ایمان لے آئے، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، اس امید پر لوگوں کے پاس جا کر کے دین کی بات بیان کرنا اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ امر تکلیف ہے۔ اور انبیاء اسی پر معمور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ یہ اصل سے اللہ کی علم ہے، اور اللہ جس چاہتا ہے تو اپنے بندوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، اولیاء پر یہ ظاہر فرما بھی دیتا ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 کتابیں عطا فرمائی جو میرے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ موجود ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں ان لوگوں کے نام ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو حضور کو سب کی خبر ہے کون جنتی ہے کون جہنمی، لیکن امر تکلیفی اپنی جگہ ہے۔ یہ جان تو چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون ایمان لائے گا نہیں لائے گا، لیکن باوجود اس کے اس تک دین کی بات پہنچا دینا یہ امر تکلیفی ہے، اور انبیاء اور اولیاء اسی کی طرف معمور ہوتے ہیں۔ اس لیے اب یہ اعتراض کرنا جو وہابی دیوبندی یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انبیاء کو اختیار ہوتا، ولیوں کو کوئی اختیار ہوتا تو وہ جس کو چاہتے ایمان دے دیتے، حضور کو اختیار ہوتا تو ابو جہل کو ایمان دے دیتے، ابو طالب کو ایمان دے دیتے، انہیں کیوں کفر پر مرنے دیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے بلکہ ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب۔ تو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا، جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ پہلے ہی ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد امر تکلیفی ہے، شریعت کا تقاضا ہے
کہ ہم نہیں جانتے کہ کون جنتی ہے کون جنتی، اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اس تک جا کر دعوت پہنچائے، اس تک جا کر دین کی بات پہنچائے، اسے سمجھائے، اور اس بنیاد پر کہ شاید وہ ایمان لے۔ اور انبیاء اولیاء کو اگرچہ علم ہوتا بھی تھا تب بھی وہ جا کر اسے سمجھاتے۔ حضور آخر وقت تک ابو طالب کو دعوت دیتے، ابو طالب کو حضور آخر وقت تک دعوت دیتے رہے کہ ایمان لے آؤ۔ اب کل قیامت کے دن یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ مولا ہم تک دعوت نہیں پہنچی، اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو نہیں سمجھایا، تیرے نبی نے ہمیں دین کی بات نہیں بتائی، اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حجت تمام کرنے کے لیے یہ امر تکلیفی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کے سپرد فرمایا۔ اس لیے ہر مومن کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے اس امید پر کہ شاید وہ ایمان لے آئے۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہ کام ہے کہ لوگوں تک پیار سے محبت سے جو ہے تو دین کی بات کو پہنچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور قربانی سے متعلق مسائل شروع، لہٰذا آج بھی قربانی سے متعلق چند مسائل سماعت کریں۔ جانور کا بیان، جانور کیسا ہو، کون سا ہو۔ جانور قربانی کے لیے 3 قسم کے جن کی قربانی جائز ہے، گائے، بکری اور اونٹ، اور اس کی جتنی نوعیں مختلف اقسام ہے وہ سب اسی میں داخل ہیں، جیسے بیل، بھینس وغیرہ یہ سب گائے کے حکم میں، اور بھیڑ، دمبا وغیرہ بکری کے حکم میں۔ لہٰذا وحشی جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے، بیل، بھینس وغیرہ جو بھی، اس کی عمر 2 سال۔ 2 سال میں اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکری یا بکرا یا بھیڑ جو ہے دمبا، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ بھیڑ یا دمبے کا وہ بچہ کہ جو 6 ماہ کا اور اس کی دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ بکرا بکری کی عمر جو ہے تو 1 سال، 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا ضروری ہے، تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اگر زیادہ عیب ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی جانور خریدے تو اچھا ہی خریدے، کوئی عیب نہ ہو۔ لوگ سوچتے تھوڑا سا عیب ہے، سستے میں مل رہا ہے تو لے لو، اور جب وہ رب ہم کو دینے میں یہ نہیں غور کرتا کہ بندے کو کم دو زیادہ، وہ جو بے حساب عطا فرماتا ہے، تو جب اس کی راہ میں دینا ہے، اس کے نام پر قربان کرنا ہے تو پھر اچھا ہی جانور لیجیے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے تو اچھا جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں۔ بھائی شادی کا کھانا ہے، لوگوں نے بدنامی نہیں کرنی ہونا، گوشت اچھا ہونا، بھلے ہی منہ مانگا دام لے لے لیکن گوشت اچھا دے لے۔ کسائی کو پہلے بولتے اچھا جانور لیتے ہیں، تو جب اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے، تو پھر یہاں عیب کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تو تھوڑا سا بھی عیب ہو تو چھوڑ دے، 2 پیسے زیادہ دے لیکن اچھا جانور لے، اللہ کی راہ میں قربان کرے، اللہ اس کا اچھا صلہ انشاءاللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سنگ تھے اور ٹوٹ گیا، مین تک جڑ تک ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہو اور اس حد درجے کا ہو کہ وہ چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ خصی یعنی وہ جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے اس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ یہ عیب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جانور کہ جس کا جو ہے تو دم چکی وغیرہ کٹے ہو، یا کوئی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا پھر وہ کہ اتنا بوڑھا ہو کہ اس کے پیروں میں مغز نہ رہ گیا ہو، یا داغا ہوا جانور، یا جس کو خون جس کے اس میں جو ہے تو دودھ نہ ہوتا تھا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ اتنا فربا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز باقی ہو۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز نہیں، یعنی اندھے کی، کہ ایسا کہ جو چر بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ لہٰذا جس کے دانت نہ ہو، اب دانت نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ جس کے دانت تھے مگر ٹوٹ گئے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جانور ٹھیک ہے 2 سال کے اس کے دانت نہیں آئے، وہ ایک الگ چیز ہے،
اگر دانت نہیں آئے، دانت آئے ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن دانت آ کر ٹوٹ گئے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا پھر سوکھ چکے ہوں، بکری میں 1 کا اور بڑے جانور میں 2 کا خشک ہونا جو ہے تو ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ خنثی جانور یعنی کہ جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، جلالہ وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے جانور خریدا قربانی کے لیے، اس وقت اس میں عیب نہیں تھا اور بعد میں عیب پیدا ہو گیا یا تو پھر اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو جانور کو بدل لے، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ اور اگر کبھی عیب دار جانور خریدا اور بعد میں اس کا عیب چلا گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن عیب دار جانور خریدا اور اسی کی قربانی کر دی تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کے وقت اگر جانور اچھلا، کودا یا بھاگا، اس دوران اسے کوئی تکلیف ہوئی، یعنی کچھ اس کا ہاتھ، اس کا جو ہے تو پیر وغیرہ ٹوٹ گئے، تو وہ اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اسے لا کر فوراً ذبح کر دے۔ قربانی کا جانور اگر مر گیا یا بھاگ گیا تو غنی پر، مالدار پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، جبکہ غریب پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ اگر ایام نہر میں وہ بھاگا ہوا جانور واپس آ گیا تو پھر مالدار پر کو جو ہے تو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک کی قربانی کرے۔ 2 جانور اس نے دوسرا بھی خرید لیا تو اس کا اختیار ہے کسی ایک کی کرنے، لیکن اس کی اگر دونوں کی قیمت میں فرق ہو کہ ایک کی قیمت زیادہ اور ایک کی کم، تو جس کی قیمت زیادہ اس کی قربانی کرے، جس کی کم ہے اس کو جو ہے تو بیچ دے۔ اور اگر فقیر نے ایسا کیا کہ اس نے جانور خریدا، اس کا جانور بھاگ گیا اور اس نے پھر جانور خرید لیا اور پھر اس کا پہلا بھی جانور آ گیا تو اس کو دونوں کی قربانی کرنی، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ جتنی بار جانور خریدے گا اتنی قربانی اس پر واجب ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے غریب اور فقیر کے لیے مسئلہ الگ ہے، اس کو وہ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا بڑے جانور میں جو ہے تو 7 شخص شریک ہو سکتے ہیں۔ جو بڑا جانور ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور چھوٹے جانور میں بکرا وغیرہ، بکری میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر کبھی کسی بڑے جانور میں شرکا شریک ہے تو سب صاحب ایمان، اگر کوئی اس کے اندر ایک بھی کافر، مرتد، منافق، بددین، بد مذہب یا بد عقیدہ شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب جو ہے تو صاحب ایمان، صحیح العقیدہ مسلمان، اور ہر کسی کی نیت تقرب الی اللہ، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر کسی ایک شخص کی نیت بھی اس میں گوشت حاصل کرنے کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں۔ اگر ایک شخص بھی ایسا ہے کہ وہ چلو سستا میں کام ہو جا رہا ہے، ایک حصہ اتنے میں پڑ رہا ہے، اتنا زیادہ گوشت آ جائے گا، تو اس نے حصہ لے لیا، تو اس کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہو۔ سب کی نیت تقرب الی اللہ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا ان کا مقصد ہو، کسی کی بھی نیت جو ہے تو گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ لہٰذا تقرب کی کئی صورتیں، مثلا عقیقہ والا قربانی والے کے ساتھ شرکت کر سکتا ہے، ایک ہی جانور میں عقیقہ، قربانی، دم، فسار وغیرہ والے شریک ہو سکتے ہیں، یہ سب تقرب ہی کی صورتیں ہیں۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ اور ایک چیز یہ کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر نماز عید تک اپنے بال نہ ترشمو، ناخن نہ ترشمو، اپنی خد نہ بنائیں، یہ سب کے لیے، چاہے جس کے نام کی قربانی ہے یا جس کے نام کی قربانی نہیں ہے، دونوں کے لیے صرف مستحب ہے، ثواب کی زیادتی کہ تب تک نہ کٹوائیں۔ ہاں آپ نے نماز عید پڑھ لی، عید کی نماز ہو گئی، اگرچہ آپ کی قربانی دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، آپ نماز عید پڑھ لیے، آپ بال کٹا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، خد بنا سکتے ہیں، تو یہ صرف ایک مستحب عمل ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔